بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ ہتھا دیا دتیا گنڈا دنداں نال کھولنیاں پیندیاں نے۔ حکمران جماعت اس وقت انہی مشکلات سے دو چار نظر آتی ہے۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے حکومت گرے کھولنے کے چکر میں مزید گرے لگاتی جا رہی ہے۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے حکومت نے جس اناڑی پن کا مظاہرہ کیا اس کو درست کرتے ہوئے آج وکلا کو دانتوں پسینہ آ گیا۔ عدالت نے اتنے سوالات اٹھا دیے کہ جواب دیتے نہیں بن رہا۔ جب لوگ یہ کہتے تھے کہ حکومت چلانے کا تجربہ نہیں ہے، اناڑی ہیں، نقصان کریں گے، تو یہ کہا جاتا تھا کوئی گھر سے سیکھ کر نہیں آتا، کام کریں گے تو سیکھ جائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ سال سوا سال یا 1.5 سال کے بعد یعنی اقتدار میں رہنے کے باوجود حکومت ایک آرمی چیف کی ایکسٹینشن بھی ٹھیک سے نہ کر سکے، اسے عدالت میں اپنے فعل کی وضاحتیں دینا پڑے، تو پھر اس حکومت کی اہلیت اور قابلیت پر سوال کیوں نہیں اٹھے گا؟ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کی خواہش خود جناب وزیر اعظم عمران خان کی ہے، لیکن انہوں نے رولز کو فالو کیے بغیر جلد بازی میں خود ہی نوٹیفیکیشن کر دیا۔ اس وقت بھی میڈیا پر یہ بات بار بار سامنے لائی گئی کہ اس کا پروسیجر مختلف ہے، وزیر اعظم کو کابینہ اور صدر سے منظوری لینا تھی۔ اس چھوٹی سی غلطی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن سمیت اس عہدے کے حوالے سے کئی سوالات اٹھ گئے ہیں۔ اب عدالت نے یہاں تک پوچھ لیا ہے کہ کیا ریٹائرڈ جنرل آرمی چیف ہو سکتا ہے یا نہیں۔ حکومت نے آرمی افسران کی ایکسٹینشن کے لیے رولز میں تبدیلی کی، کیا اس کا اطلاق سارے فوجی افسران پر ہوگا؟ تو جناب آرمی چیف جناب قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت کل رات کو ختم ہو رہی ہے، یعنی 28 اور 29 نومبر کی درمیانی رات کو ان کی مدت ملازمت ختم ہو جائے گی۔ اس سے پہلے اس کیس کا فیصلہ آنا ضروری ہے۔ تو میری اطلاعات کے مطابق اگر آرمی چیف ریٹائر ہو گئے تو پھر انہیں دوبارہ اس عہدے پر تعینات کیا جائے گا، کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ یہ سب سے اہم اور بڑا سوال ہے۔ اب سوال یہ کہ کس نے یہ سارا معاملہ عدالت کے روبرو لا کھڑا کیا؟ ویسے تو حکمران جماعت کے کئی فیصلے اسی طرح باؤنس بیک ہوئے ہیں اور فیصلوں کے حوالے سے حکمران جماعت کا ٹریک ریکارڈ کوئی بہت اچھا نہیں ہے، لیکن یہ شاید پہلا فیصلہ ہے جس کی وجہ سے حکمران جماعت شدید مشکلات کا شکار اور پینک نظر آتی ہے۔ کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے فروغ نسیم کی بری طرح ڈانٹ ڈپٹ کی تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد بیشتر وزراء مل کر ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے حوالے سے نئی سمری کی تفصیلات بتاتے ہیں۔ اس سے لگتا یوں ہے کہ پوری حکومت میں ایک کرائسس موجود ہے اور حکومت کو یہ غلطی بہت بھاری پڑی ہے۔ آرمی چیف کی تعیناتی کا نیا نوٹیفیکیشن آج عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان آصف سعید کھوسہ نے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ ماضی میں جرنیل 10 سال تک توسیع لیتے رہے لیکن کسی نے ان سے پوچھا تک نہیں ہے۔ چیف جسٹس پاکستان آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں جسٹس مظہر عالم، جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے جو کیس ہے اس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے کہا، یعنی چیف جسٹس کے سامنے وہ صاحب پیش ہوئے جنہوں نے درخواست دائر کی تھی، حنیف راہی۔ تو چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ حنیف راہی صاحب آپ کہاں رہ گئے تھے؟ کل آپ تشریف نہیں لائے، ہم نے آپ کی درخواست زندہ رکھی۔ ریاض حنیف راہی نے کہا کہ حالات مختلف ہو گئے ہیں، وہ اپنی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم انہی حالات میں آگے بڑھ رہے ہیں، آپ تشریف رکھیں۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے پوچھا یا کہا کہ ہم نے کل چند سوالات اٹھائے تھے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ عدالت میں کچھ وضاحتیں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ کل کے عدالتی حکم میں بعض ایررز ہیں جس میں یہ کہا گیا تھا کہ صرف 11 اراکین کابینہ نے اس معاملے میں یعنی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی منظوری دی۔ تو کابینہ سے متعلق نقطہ چونکہ اہم ہے اس لیے اس پر بات کروں گا۔ رول 19 کے مطابق اگر کابینہ میں جواب نہ آئے تو اس کا مطلب ہاں ہے، تو حکومت نے کہیں بھی غلطی نہیں کی، ان سے غلطی ہوئی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کابینہ کے ارکان کے مقررہ وقت تک جواب نہیں دیا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اب تو حکومت اس کارروائی سے بہت آگے جا چکی ہے، رول 19 میں وقت مقرر کرنے کی صورت میں ہی ہاں تصور کیا جا سکتا ہے۔
اگر کابینہ سرکولیشن میں وقت کا تعین نہیں کیا گیا تھا تو اس نقطے کو چھوڑ دیں۔ اگر حالات پہلے جیسے ہیں تو قانون کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اٹارنی جنرل کابینہ کی نئی سمری عدالت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 243 کے مطابق صدر مملکت افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر ہیں جو وزیر اعظم کی سفارش پر افواج کے سربراہ تعینات کرتے ہیں۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اثر نو اور توسیع کے حوالے سے قانون دکھائے جس پر عمل کیا۔ جیسے منصور علی شاہ نے کہا آرٹیکل 243 میں تعیناتی کا ذکر ہے، کیا تعیناتی کی مدت کا بھی ذکر ہے، اور کیا ریٹائرڈ جنرل کو آرمی چیف لگایا جا سکتا ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ شاید ریٹائرڈ جنرل بھی بن سکتا ہو، لیکن آج تک کوئی ایسی مثال نہیں ہے جبکہ تعیناتی کی مدت نوٹیفیکیشن میں لکھی جاتی ہے جو کہ ثوابدید ہے اور آرمی ریگولیشن آرمی ایکٹ کے تحت بنائے گئے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ انتہائی اہم معاملہ ہے اور اس میں آئین خاموش ہے۔ 5-7 جنرل 10 سال تک توسیع لیتے رہے، کسی نے پوچھا تک نہیں۔ آج یہ سوال سامنے آ گیا ہے تو اس معاملے کو دیکھیں گے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی بہتری آئے۔ تاثر یہ دیا گیا ہے کہ آرمی چیف کی مدت 3 سال کے لیے ہوتی ہے۔ کیا کسی نے سمری اور نوٹیفیکیشن پڑھنے کی زحمت نہیں کی؟ جسٹس منصور علی شاہ نے اٹارنی جنرل سے کہا آپ نے آج بھی ہمیں آرمی ریگولیشن کا مکمل مسودہ نہیں دیا۔ چیف جسٹس نے کہا جو صفحات آپ نے دیے وہ نوکری سے نکالنے کے حوالے سے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت 3 سال کہاں مقرر کی گئی ہے؟ کیا آرمی چیف 3 سال بعد گھر چلا جاتا ہے؟ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ آرمی چیف کی مدت تعیناتی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کیا دستاویزات کے ساتھ آرمی چیف کا اپائنٹمنٹ لیٹر موجود ہے؟ جنرل قمر جاوید باجوہ کی بطور آرمی چیف تعیناتی کا نوٹیفیکیشن کہاں ہے؟ پہلی بار جنرل باجوہ کی تعیناتی بھی 3 سال کے لیے تھی تو آرمی چیف کی مدت تعیناتی یعنی ان کی ٹرم کون طے کرتا ہے؟ اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اٹارنی جنرل نے بتایا آرمی چیف کی تعیناتی کی مدت کے حوالے سے قانون خاموش ہے۔ آرٹیکل 243 کے تحت کابینہ سفارش نہیں کر سکتی۔ چیف جسٹس نے کہا کابینہ کی سفارش ضروری نہیں تو پھر 2 بار یہ معاملہ کابینہ کو کیوں بھیجا گیا؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت کو قائل کرنے کی کوشش کروں گا کہ تعیناتی میں توسیع بھی شامل ہوتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا ریٹائرمنٹ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک مدت ملازمت پوری ہونے اور دوسری پہلے یعنی قبل از وقت ریٹائرمنٹ۔ تو ہمیں بتائیں کہ آرمی چیف کیسے ریٹائر ہوگا؟ نارمل ریٹائرمنٹ تو عمر پوری ہونے پر ہو جاتی ہے۔ آرمی ریگولیشن کی شق 255 کو ریٹائرمنٹ کے معاملے کے ساتھ پڑھیں تو صورتحال واضح ہو سکتی ہے۔ سابق وزیر قانون فروغ نسیم بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ جنگی صورتحال میں کوئی ریٹائر ہو رہا ہو تو اسے کہتے ہیں آپ ٹھہر جائیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آرٹیکل 255 کہتا ہے کہ اگر جنگ لگی تو چیف آف آرمی سٹاف کسی کی ریٹائرمنٹ کو روک سکتا ہے۔ یہاں تو آپ چیف کو ہی سروس میں برقرار رکھ رہے ہیں۔ قانون کے مطابق آرمی چیف دوران جنگ افسران کی ریٹائرمنٹ روک سکتے ہیں، لیکن حکومت آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کو روکنا چاہتی ہے۔ آپ کا سارا کیس 255A کے گرد گھوم رہا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ 1948 سے لے کر آج تک تمام آرمی چیف اسی طریقے سے تعینات ہوئے اور ریٹائرمنٹ کی معطلی عارضی نہیں ہوتی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آئینی عہدے پر توسیع آئین کے تحت نہیں، عارضی سروس رول کے تحت دی گئی ہے۔ بظاہر تعیناتی میں توسیع آرمی ریگولیشن کے تحت نہیں دی گئی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وفاقی کابینہ کی جانب سے جس آرمی ریگولیشن کی سیکشن 255 میں کل ترمیم کی گئی وہ آرمی چیف سے متعلق ہے ہی نہیں، کسی نے سمری پڑھنے کی زحمت نہیں کی۔ اٹارنی جنرل نے کہا حکومت کو فوج کی کمانڈ اور سروس کے حوالے سے رولز بنانے کا اختیار ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آرمی ایکٹ میں سپہ سالار کی مدت تعیناتی کے متعلق کچھ نہیں ہے تو رولز میں کیسے ہو سکتا؟ اگر آرمی ایکٹ میں مدت تعیناتی نہیں تو رولز میں کیسے ہو سکتی ہے؟ آرمی ایکٹ میں صرف یہ لکھا ہے کہ آرمی چیف فوج کی کمانڈ کریں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ رولز آرمی ایکٹ کی دفعہ 176A کے تحت بنائے گئے۔ آج 184/3 کے حوالے سے رولز فل کورٹ اجلاس میں زیر بحث آئیں گے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ
صدر نے جو سمری بھیجی اس پر سائن ان کے دستخط تھے. آرمی چیف 29 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں. تو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اس کے بعد ان کی تقرری کیا ریٹائرڈ جنرل کے طور پر ہوگی. اٹارنی جنرل کا آرمی چیف اس وقت تک ریٹائرڈ نہیں ہوتے جب تک وہ اپنی کمانڈ کسی دوسرے جنرل کو نہ دے. سمری میں آرٹیکل 243 اور 245 کا حوالہ دیا گیا ہے. صدر کی جانب سے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات ہیں, دیکھتے ہیں ہائی لائٹ. دیکھیں, نواز صاحب نے پیپلز پارٹی کی تاریخ دہرائی, 73 کا آئین, سب کو اس کو احترام ہے, بھٹو صاحب کے دور کا احترام ہے, بینظیر صاحبہ کے دور کا احترام ہے, لیکن جو انہوں نے کرپشن میں جو ریکارڈ قائم کیے اس کی وجہ سے پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ملک کا اور فیڈرل کیپٹل, وہاں ان کے 2 سے 2,500 ووٹ بھی نہیں نکل رہے. ان کا کور ہارڈ کور ورکر بھی ان کو چھوڑ گیا. لہذا جو پیپلز پارٹی کے نظریاتی لوگ تھے وہ سارے ان کی کرپشن کی وجہ سے چھوڑ کے پی ٹی آئی میں آگے. میں آپ ایکسٹینشن نہیں دے سکتے, وہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں یہ نان ایکسٹینڈیبل ہیں اور یہاں پہ ری اپوائنٹمنٹ نہیں ہو سکتی. مثلا اومبڈس مین کا جو قانون ہے وہاں پہ اومبڈس مین کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ وہاں پہ ری اپوائنٹمنٹ بھی نہیں ہو سکتی, ان کو ایکسٹینشن بھی نہیں مل سکتی, تو وہ صاف طور پہ لکھ دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو پروسیجرل لیپس یا کمی بیشی رہ گئی تھی جس کی جانب سپریم کورٹ نے آج اپنے 4 صفحات مبنی فیصلے میں اشارہ کیا ہے, وہ دور ہو گئی؟ دیکھیے, جب یہ نوٹیفیکیشن ایک قسم کی چیز پرائم منسٹر ہاؤس سے جاری ہوئی تھی 19 اگست کو, اسی وقت یہ سوال اٹھایا گیا تھا. دیکھیں میری بات سنیں, جو میں دیکھ رہا ہوں پہلے بھی یہ ایکسٹینشن ہوئی ہے اور اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت 3 ایکسٹینشن تو ایسی ہیں جو خود صدر مملکت ہی کرتے رہے ہیں, پریزیڈنٹ ایوب خان اور جنرل ضیاء الحق اور پریزیڈنٹ مشرف, یہ 9 سال چیف رہے ہیں اور 10 سال. آپ مفاد عامہ میں آپ نے درخواست ڈالی, طوفان پیدا کیا, اب آپ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, آپ پلیز آپ جو ہے نا انسسٹ نہ کریں. اچھا, آخری سوال کا جواب دیتے میں چلا جاؤں گا. مجھے بتا دیں آپ نے کسی لالچ یا خوف میں درخواست ڈالی یا واپس لی؟ اور آج ایک اور بہت اہم معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا فیصلہ خصوصی عدالت کو سنانے سے روک دیا. سنگین غداری کیس سے متعلق سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف خصوصی عدالت کا فیصلہ رکوانے کی درخواست پر سماعت ہوئی. سماعت کے دوران سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے وکیل سلیمان صفدر روسٹر پر کھڑے ہونے کی بجائے اپنی نشست پر کھڑے ہو کر بات کرنے لگے تو انہیں بیٹھنے کی ہدایت کی گئی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل ٹرائل کے لیے خصوصی عدالت کی تشکیل کا ریکارڈ عدالت میں پیش کیا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل ساجد الیاس بھٹی نے کہا کہ اس سے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. وزارت قانون کے نمائندے فائل لے کر باہر چلے گئے ہیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل ساجد الیاس بھٹی نے کہا کہ جسٹس وقار, جسٹس نذیر اکبر, جسٹس شاہد کریم پر مشتمل خصوصی عدالت 14 اکتوبر 2019 کو بنائی گئی. ہماری استدعا ہے کہ خصوصی عدالت پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا فیصلہ نہ سنائے. سماعت کے دوران جسٹس عامر فاروق نے پوچھا کہ کیا سیکرٹری قانون کو تمام اوریجنل ریکارڈ کے ساتھ بلایا گیا تھا, کیا آپ تمام ریکارڈ ساتھ لے کر آئے ہیں؟ سنگین غداری کیس کے دوران جسٹس عامر فاروق کا کہنا تھا کہ سربراہ پروسیکیوشن ٹیم کے مستعفی ہونے پر وفاقی حکومت نے کوئی نئی تقرری نہیں کی. 1 سال سے پروسیکیوشن ٹیم کے سربراہ کو مقرر ہی نہیں کیا گیا. جسٹس عامر فاروق نے سوال کیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرائل کے لیے خصوصی عدالت کی تشکیل درست نہیں تھی, اب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, تو پھر آپ کی درخواست تھی ٹھیک نہیں. جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ کیس مضحکہ خیز بھی ہے. سماعت کے دوران چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ہدایت کی کہ سیکرٹری قانون اور انصاف سے کہیں کہ آدھے گھنٹے میں عدالت پہنچے. ڈپٹی سالیسیٹر وزارت قانون کو کمرہ عدالت سے باہر جا کر سیکرٹری قانون کو عدالتی حکم سے آگاہ کرنے کا حکم دیا گیا. چیف جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ اکتوبر 1999 کے اقدامات کو غیر آئینی قرار دیا گیا, آپ اس سے متعلق الگ شکایت داخل کیوں نہیں کرتے؟ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے مزید کہا کہ 3 نومبر کی ایمرجنسی کا ٹارگٹ عدلیہ تھی. یہ ہم سب کے لیے ایک انتہائی پیچیدہ کیس ہے. ایک شخص جس نے عدلیہ پر وار کیا ہمارے سامنے اس کا کیس ہے, وہ شخص اشتہاری بھی ہو چکا ہے, ہم نے اس کے فیئر ٹرائل کے تقاضے بھی پورے کرنے. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کے فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے کرنا ہے, آپ کی غلطیاں بھی ہم ٹھیک کریں گے.
آیا کون سی پٹیشن ہے کہ وہ آ کر کہہ رہا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ غلط ہے؟ چیف جسٹس کے ریمارکس پر قبر عدالت میں کیا کہوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ سنگین غداری کیس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے بھی ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اتنے سال کے بعد معلوم ہوا ہے کہ وفاقی حکومت کی داخل کردہ شکایت درست نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو آپ اپنی شکایت ہی واپس لے لیں۔ آپ یوں کہے کہ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف حکومت کیس چلانا ہی نہیں چاہتی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے سوال کیا کہ کیا آج وفاقی حکومت پرویز مشرف کے خلاف ٹرائل نہیں کرنا چاہتی؟ جسٹس محسن اختر کیانی نے مزید کہا کہ وزارت قانون کی ضرورت ہے۔ کیا اس وزارت قانون کی ضرورت ہے؟ جو نوٹیفیکیشن کرتے ہیں وہ غلط ہی ہوتا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ نئی شکایت داخل کر کے غلطی درست کر دیتے، جائے جا کر بیان دے کہ ہم مشرف کے خلاف درخواست واپس لے رہے ہیں، عدالت میں کیوں آئے؟ اگر آپ نے تب غلطی کی تھی تو اب اس سے ٹھیک کیسے کریں گے؟ جس کے بعد عدالت نے جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے خصوصی عدالت کو فیصلہ سنانے سے روک دیا۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں کہ کابینہ کا ہنگامی اجلاس وزیر اعظم آفس میں بلا لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ کے سینئر اراکین اور اپنی لیگل ٹیم کو مشاورت کے لیے طلب کر لیا ہے۔ سابق وزیر قانون فروغ نسیم اور اٹارنی جنرل کو بھی بلایا گیا ہے، اور آج جو عدالت نے آرمی چیف ایکسٹینشن کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے ہیں ان کے اوپر مشاورت کی جائے گی۔ بڑا اہم اجلاس ہے جس پہ آج ابھی تھوڑی دیر کے بعد وزیر اعظم ہاؤس میں اس کے اوپر بحث ہوگی، یا اس کے جو عدالتی اعتراضات ہیں ان کے سوالوں کے جواب تلاش کیے جائیں گے۔ ہم پروگرام کے حصے میں آگے بڑھتے ہیں اور جنرل ٹریڈ اعجاز اوان گفتگو کر رہے ہیں آن دی فرنٹ میں آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے، کس کی غلطی ہے یا یہ معاملہ کس طرح اب اس کے اوپر ایک بہت ہی پینک کریٹ ہوا ہے، سچویشن بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کوئی بحران بھی بڑا کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو جنرل اعجاز اوان اس پر بات کر رہے ہیں، ان کی اوپینین دیکھتے ہیں۔ جنرل ٹریڈ اعجاز اوان: ایک نارمل پروسیجر تھا، باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ڈیو تھی، وہ ہونی چاہیے تھی اور ہونی چاہیے۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میری رائے ہے، کورٹ جو ڈیسائیڈ کرے تو کرے گی، لیکن یہ سب کچھ جو ہوا یہ کیوں ہوا؟ اتنے سینئر منسٹرز موجود ہیں، لا منسٹر اتنے سینئر ہیں، بابر اعوان صاحب اتنے سینئر آدمی ہیں وہاں پہ، شیخ رشید اتنے سینئر ہیں، کوئی ایڈوائز کرنے والا نہیں پرائم منسٹر کو کہ کامن سینس اس طرح پریویل کرتی ہے، پروسیجر اس طرح فالو ہوتا ہے؟ اب دیکھیں میری بات سنیں، جو میں دیکھ رہا ہوں پہلے بھی یہ ایکسٹینشن ہوئی ہے اور اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت 3 ایکسٹینشن تو ایسی ہیں جو خود صدر مملکت ہی کرتے رہے ہیں، پریزیڈنٹ ایوب خان اور جنرل ضیاء الحق اور پریزیڈنٹ مشرف، یہ 9 سال چیف رہے ہیں اور 10 سال وہ خود ہی صدر تھے اور شاید اپنی ایکسٹینشن خود ہی سائن کر دیتے تھے، انہیں بھی منسٹری آف ڈیفنس سمری بھیجتی ہوگی۔ جنرل صاحب میرا سوال کچھ اور تھا، جب جنرل کیانی حکومت کے اوپر وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ساری ہسٹری آپ صحیح بیان کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں حکومت میں کتنی ذمہ داری آتی ہے اس سارا جو آج تماشا لگا ہے؟ میرا یہ سوال میرا آپ سے پچھلے 5 منٹ سے، کائنڈلی اس کو تو آنسر کریں یار، سمجھتے ہو قصور کوئی نہیں ہے گورنمنٹ کا؟ میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی قصور ہے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے جو طریقہ اختیار کیا گیا انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی کی ایکسٹینشن بھی ابھی وہ سروس میں ہی تھی تو ہو گئی تھی، ریٹائرمنٹ کے بعد نہیں ہوئی تھی۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غلطیاں پہلے ہوتی رہی پروسیجر میں، تحریک انصاف جو تبدیلی کا نعرہ لے کے آئی تھی کہ ساری غلط چیزوں کو ٹھیک کر دے گی، وہ بھی اسی لوٹ کا حصہ ہے، جو غلطیاں نواز شریف زرداری صاحب یہ اسی سب میں کھڑے ہوئے آج آپ کہہ رہے ہیں۔ نہ اپنے منصوبے بنا سکتے ہیں، نہ پالیسی سازی کر سکتے ہیں۔ جو حکومت ایک آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کے لیے اتنی غلطیاں کرے کہ عدالت کے سامنے جانا پڑے، عدالت کو یہ معاملہ دیکھنا پڑے، تو پھر اس حکومت کی اہلیت پر سوالیہ نشان پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ویسے تو سابقہ حکومتوں کا کوئی کام پسند نہیں ہے، سارے کام جو نواز شریف کر گئے، زرداری کر گئے، بہت برے تھے، لیکن اب یہ استدلال اختیار کیا جا رہا ہے کہ ہم نے وہی کچھ کیا جو پہلے ہوتا رہا ہے۔
وہی طریقہ کار موجودہ حکومت نے اختیار کیا جو پہلی حکومتیں اختیار کرتی رہی ہیں. تو جب سارے کام ہی نقل مار کر کیے جائیں گے اور نقل کے لیے عقل کا استعمال نہیں کیا جائے گا تو پھر ایسی فاش غلطیاں ہوتی ہیں. آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے لیے جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دینے والا فارمولہ اپنایا گیا تو اس وقت رول اینڈ ریگولیشن ڈیفرنٹ تھے، جبکہ حکومتوں کے اختیارات میں اب تبدیلی لائی جا چکی ہے. فرد واحد کی بجائے کابینہ سے فیصلوں کی منظوری کا قانون موجودہ حکومت کے دور میں لاگو ہوا. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار بڑے غصے میں رہتے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف اکیلا فیصلے کیسے کرتا ہے، کابینہ کو کیوں نہیں شامل کرتا. تو پھر ایک کیس کے دوران انہوں نے وہ قانون پاس کیا یا وہ رولنگ دی کہ حکومت سازی کے فیصلے کابینہ کی منظوری سے مشروط ہوں گے، یعنی حکومت جو فیصلے کرے گی پرائم منسٹر اکیلا فیصلے نہیں کرے گا، کابینہ سے منظور کرائے گا. تو یہ تو ان کو پتا تھا کہ کیا رول بدل چکا ہے. تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہتا حکمران جماعت بدنیت ہے یا کوئی سازش ہوئی ہے، بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، نیگلیجنس ہوئی ہے. تو اگر خان صاحب یہاں پہ یہ بھی بات قابل غور ہے، اگر خان صاحب آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے تھے تو کوئی کیا انہیں مجبور کر سکتا تھا کہ وہ ایکسٹینشن دے، اور اگر باجوہ صاحب ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے تھے تو کوئی بھی نہیں مجبور کر سکتا تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں حکومت کی طرف سے جو غلطی ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ انہوں نے وہ کہتے ہیں نا کاپی پیسٹ کیا. تو اگر کاپی پیسٹ نہ کرتے، تھوڑی سی عقل استعمال کر لیتے، تھوڑی سیریسنس دکھاتے اور تھوڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کام کرتے اور یہ دیکھتے کہ کل کو اس معاملے کے اوپر ہمیں کوئی اس کا باؤنس بینک تو نہیں ہوگا معاملہ، تو پھر معاملہ شاید اس حد تک اب آگے نہیں بڑھتا اور آج جو اتنا پینک پھیلا ہوا یہ نہ پھیلتا. سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر انہوں نے بھی کل اس موضوع کے اوپر بات کی. عرفان قادر کی اوپینین کیا ہے؟ آج کیس بہت آگے نکل گیا ہے لیکن ان کی اوپینین میں آج کیا ہونا تھا ذرا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کل ماہرین کی کیا رائے تھی اور آج اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. عرفان قادر صاحب دے سکتے وہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں یہ نان ایکسٹینڈیبل ہیں اور یہاں پہ ری اپوائنٹمنٹ نہیں ہو سکتی. مثلاً اومبڈس مین کا جو قانون ہے وہاں پہ اومبڈس مین کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ وہاں پہ ری اپوائنٹمنٹ بھی نہیں ہو سکتی، ان کو ایکسٹینشن بھی نہیں مل سکتی، تو وہ صاف طور پہ لکھ دیا. تو اس طرح کے بہت سارے قوانین ہیں جہاں لکھ دیا گیا ہے کہ جی ان کو ہم نہیں ری اپوائنٹ کریں گے. اور پھر بہت ساری ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ. جی فرمائیے. اس میں ایک اور سمجھا دیجئے کہ ایک تو آپ نے کہا کہ جناب پروسیجر فلاز کا معاملہ طے ہو گیا ہے، وزیر اعظم یعنی آئین میں سے گنجائش ہے، یعنی وہ 255 میں امینڈمنٹ کے ذریعے طے ہو گیا. آپ کے خیال میں کل جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہوگا کہ حالات واقعی ایسے ہیں کہ ایکسٹینشن دی جانی چاہیے یا نہیں. اس پر تو گورنمنٹ اگر یہ پلی لیتی ہے تو آپ کے خیال میں گورنمنٹ کا مقدمہ کتنا مضبوط ہوگا کہ صاحب ہم چیف ایگزیکٹو ہیں، وی آر پریوی ٹو سرٹن انفارمیشن جو کہ اور کسی کے پاس نہیں ہے، سو یہ ہم ہی بہتر اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں یا نہیں کہ آرمی کمانڈ میں تسلسل ہونا چاہیے. تو یہ ہمیں ہمارا دائرہ اختیار ہے کہ ہم طے کریں. دیکھیں یہ اتنی سبجیکٹو ایکسرسائز آف پاور اور ایک ایسے ملک میں جہاں پہ کہ کہا گیا ہے کہ ریاست کی اتھارٹی جو ایکسرسائز کرتا ہے وہ جو سیکرٹ ٹرسٹ کرتا ہے، تو وہاں پہ اگر بالکل ہی ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی اور ہر چیز کو اس چھپا کے کیا جائے گا تو پھر وہ جو سیکرٹ ٹرسٹ ہے اس کی پھر سینکٹیٹی کیا رہے گی. کورٹ اس کو بڑا مشکل ہے کورٹ کے لیے یہ ماننا، کیونکہ یہ جو کویسچن جو لاسٹ بٹ ون کویسچن چیف جسٹس صاحب نے فریم کر دیا ہے اس سے اب سپریم کورٹ خود بھی نہیں نکل سکتی، اور جب تک کہ اس کی کوئی پلازیبل ریزنیبل جسٹ فیئر ایکسپلینیشن ان کو نہیں دی جائے گی اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے یا فروغ نسیم صاحب کی طرف سے، تو یہ معاملہ جو ہے وہ پھر سپریم کورٹ اس سے نہیں ہٹے گی. اور یہ معاملہ اگر انہوں نے ان سے جواب نہ دیا گیا اور جواب بھی جلدی دینا ہے. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ، ون سیکنڈ، یہ جو جواب ہے ان کو چاہیے کہ کل کم از کم آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہ جواب دے دیں. اگر وہ آدھے گھنٹے میں نہ دے سکے اور انہوں نے کیس کو لمبا کیا تو پھر یہ جو سسپینشن ہے یہ ان کی رہ گی، باوجود کہ کوئی نیا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے پھر بھی رہ گی. اور اگر ان کی ایکسٹینشن کی مدت جو ہے یہ سسپینشن کے دوران ان کی اگر مدت ملازمت ختم ہو گئی. دیکھیں گمان یہ تھا کہ آج اس کیس کا فیصلہ آ جائے گا اور کہا جا رہا تھا کہ اگر فیصلہ نہیں آیا آج اور یہ معاملہ اختیار کرتا ہے، یعنی 29 نومبر کو آرمی چیف نے ریٹائر ہونا ہے اور کسی ریٹائر شخص کو
آرمی چیف لگایا گیا ہو اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. تو توقع یہ تھی کہ آج اس معاملے کو عدالت نپٹا دے گی اور حکومت اپنے جوابات سے عدالت کی تسلی کر دے گی اور یہ جو کرائسس ہے ختم ہو جائے گا. لیکن آج بھی اس کیس کے اوپر کوئی واضح فیصلہ نہیں آ سکا. عدالت نے کہا کہ ابھی وہ معاملہ سمجھ رہے ہیں اور اسی کا خدشہ کل عرفان قادر صاحب نے بھی ظاہر کیا تھا کہ اگر حکومت کو یعنی حکومتی وکلاء عدالت کو کوئی آدھے پونے گھنٹے میں سیٹسفائی نہ کر سکے تو پھر معاملہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. آج جو سب سے اہم سوال بار بار پوچھا گیا وہ یہ پوچھا گیا کہ کیا کسی ریٹائرڈ شخص کو آرمی چیف لگایا جا سکتا ہے. تو یہ بڑا اہم سوال تھا. اس کا مطلب یہ کہ اگر کیس لمبا چلتا ہے اور آرمی چیف ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا. تو پھر آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینا انتہائی مشکل کام ہوگا. اب مجھے نہیں پتا عدالت اس پر کیا فیصلہ دیتی ہے لیکن یہ اب کیس جو ہے نا وہ ٹائمنگ کے ساتھ جڑ گیا. یعنی ٹائمنگ بہت نہ عدالت کے پاس وقت ہے نہ حکومت کے پاس وقت ہے. بس کل کا ایک دن ہے اور چونکہ فروغ نسیم صاحب آ کے یہ کہہ چکے ہیں کہ جی وہ جمعے کی رات کو ریٹائر ہوں گے لیکن اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ 28 اور 29 نومبر کی درمیانی رات ریٹائر ہوں گے. تو امید یہ کہ کل اس کا فیصلہ آ جائے گا اور اگر کل اس کا فیصلہ نہ آیا تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر ایک ایسا بحران پیدا ہوگا کہ جس کو شاید سنبھالا نہ جا سکا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جج صاحبان بھی اس پوری صورتحال سے اچھی طرح واقف ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ طول پکڑ گیا تو کئی مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے بار بار یہ پوچھا گیا کہ کیا ریٹائرڈ جو شخص ہو جاتا ہے اس کو دوبارہ آرمی چیف لگایا جا سکتا ہے. یعنی اگر کیس لمبا ہو گیا اور ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ آ گئی آرمی چیف صاحب ریٹائر ہو گئے اکارڈنگ ٹو ان کا نوٹیفیکیشن ہے یا ان کی جو مدت ملازمت کا تعلق ہے تو پھر کیا ہوگا. تو یہ بڑا اہم سوال ہے. تو لگتا ہے کہ کل اس کیس کا جو ہے نا وہ فائنل کاؤنٹ ڈاؤن ہوگا. کل اس کا ہر صورت فیصلہ سامنے آ سکتا ہے اور اگر کل بھی فیصلہ نہیں آیا تو پھر صورتحال کیا ہوگی اس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں اور اس سچویشن پہ مجیب الرحمان شامی صاحب نے بھی گفتگو کی کہ آخر یہ سارا معاملہ کیوں اس حد تک آیا. کیا کہا تھا کیا اس معاملے کے اوپر جو حکومت سے کہاں غلطی ہوئی کیا اسی کا تجزیہ کر رہے ہیں. مجیب الرحمان شامی بہت سینئر جرنلسٹ ہیں تو ان کی بھی سنتے ہیں. نے 4 صفحات مبنی فیصلے میں اشارہ کیا ہے وہ دور ہو گئی. دیکھیے جب یہ نوٹیفیکیشن ایک قسم کی چیز پرائم منسٹر ہاؤس سے جاری ہوئی تھی 19 اگست کو اسی وقت یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ یہ صدر مملکت کی طرف سے آنا چاہیے تھا نوٹیفیکیشن پرائم منسٹر کی طرف سے کیسے آیا. لیکن لگتا یہ ہے کہ جذبات میں وہ جو ایک شعر ہے نا کہ میرے محبوب کا گھر جو تھا وہ 2-4 قدم تھا اور میں جذبات میں 2-4 میل نکل گیا. تو یہ نثری انداز میں آپ نے پیش کیا پہلی بار. بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے پروسیجرل وہ تو دیکھنا ہوتا ہے متعلقہ وزارت کو. جو عام وزیر ہے نا وہ اس طرح کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں کوئی غور و خوض نہیں کرتے عام طور پر. اور پھر جو وزارتیں ہیں دیکھیں ان میں سیکرٹریز ہیں. خود جو وزیر اعظم کا اپنا دفتر ہے ان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں یہ بنیادی طور پر ان کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی کوئی اقدام ہو جب بھی کوئی فیصلہ ہو تو اس کے جو پروسیجرل تقاضے جو ہے پورے کیے جائیں اور قانون کے مطابق جو ہے وہ اقدام کیا جائے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک کیونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں آپ سپریم کورٹ میں نہیں جاتے چیلنج نہیں کرتے اور جب وہ نقطہ وہاں آتا ہے تو پھر عدالت کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ایک ایسے درخواست گزار جو اس طرح کی درخواستیں دینے کی ایک اپنی شہرت رکھتے ہیں حنیف راہی صاحب اور انہوں نے ایک درخواست دائر کی اور جب صبح سماعت کا وقت آیا تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف جن صاحب نے درخواست دائر کی اور بعد میں وہ درخواست واپس لینے کے لیے انہوں نے ایک اور درخواست دی. آج وہ پھر عدالت میں موجود تھے اور انہوں نے آج پھر عدالت سے کہا جی وہ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں. لیکن چونکہ یہ درخواست آج کو نوٹس میں بدلی جا چکی ہے تو عدالت نے انہیں کہا کہ آپ آرام سے بیٹھیں. اب جب وہ کورٹ روم میں آئے تو صحافیوں نے ان سے سوالات پوچھنے کی بھی کوشش کی کہ انہوں نے آخر یہ درخواست کیوں دائر کی
جب کوئی شخص کسی کے خلاف درخواست دائر کرتا ہے اس کے پاس کوئی ٹھوس وجہ ہوتی ہے، لیکن انہوں نے صحافیوں کے سوالات کا جواب نہیں دیا. تو میں آپ کو دکھاتا ہوں. حنیف رائی صاحب جب سپریم کورٹ میں پہنچے تو صحافیوں نے ان سے کیا سوال کیا اور ان کا جواب کیا تھا. نہیں، آپ نے اتنا بڑا حیران پیدا کر دیا اور اب آپ کہہ رہے ہیں بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. عوام کو کچھ تو بتائیں نا. آپ بڑے عوامی مفاد میں ادھر آتے ہیں، درخواستیں ڈالتے ہیں اور پھر کسی لالچ میں آپ واپس لے لیتے ہیں درخواستیں. نہیں، آپ نے اتنا بڑا طوفان کھڑا کیا اور آپ بات کرنے کو تیار نہیں. آپ مفاد عامہ میں آپ نے درخواست ڈالی، طوفان پیدا کیا، اب آپ بات نہیں کرنا چاہتا. آپ پلیز آپ جو ہے نا انسسٹ نہ کریں. اچھا، آخری سوال کا جواب دیتے میں چلا جاؤں گا. مجھے بتا دیں آپ نے کسی لالچ یا خوف میں درخواست ڈالی یا واپس لی؟ نہیں، کوئی لالچ خوف نہیں. یہ درخواست گزار تھے رائی صاحب. ان کی شہرت ویسے ایسی ہے جیسے شامی صاحب نے کہا کہ وہ درخواستیں دینے کے عادی ہیں اور پھر واپس لے لیتے ہیں. تو شامی صاحب ایک معتبر جرنلسٹ ہے تو ان کی اطلاع کے اوپر ہی میں بات کر رہا ہوں کہ اتنے اہم مسئلے پر بھی اگر رائی صاحب نے درخواست ڈالی اور واپس لے لی تو اصولی طور پر تو انہیں اپنی درخواست دائر کرنے یا واپس لینے سے متعلق کوئی نہ کوئی موقف ضرور دینا چاہیے تھا. لیکن اب اگر وہ کسی سوال کا بھی جواب نہیں دے رہے تو اس سے لگتا یہ ہو کہ انہوں نے یا ان کے پاس کوئی ٹھوس ریزن نہیں ہے کہ انہوں نے کیوں درخواست دائر کی اور اب واپس کیوں لی. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ چیف صاحب کی ایکسٹینشن میں حکومت سے پروسیجرل غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اس بات کو بھی عدالت میں تسلیم نہیں کیا گیا. حکومت نے یہ نہیں کہا کہ ان سے کوئی پروسیجرل غلطی ہوئی ہے تو پھر پرانا نوٹیفیکیشن واپس لے کر آئینی ترمیم کے بعد نیا نوٹیفیکیشن جاری کیوں کیا گیا؟ اگر غلطی نہیں تھی تو پرانے نوٹیفیکیشن پر قائم رہتے. تو میرے نزدیک جو اصل غلطی ہے کہ حکومت کو اب تک سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس کے اوپر کہاں غلطی کر رہے ہیں اور جو قانونی سکم ہے وہ اب تک وہ دور کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. تو یہ بہت بڑی ایک سمجھے کہ خامی ہے جو ابھر کر سامنے آئی ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جوڈیشری میں ایک کیس آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا چل رہا ہے. ایک سابق آرمی چیف اور صدر یعنی جنرل پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا معاملہ ہے. آج اس کیس پہ بہت ڈیولپمنٹ ہوئی اور حکومت کی درخواست پر اس کیس کا فیصلہ روکا گیا. لیکن حکومت نے یہ کہا تھا چند دن پہلے، خان صاحب نے خود ہی کہا تھا کہ طاقتور لوگوں کے لیے قوانین الگ ہیں، عام لوگوں کے لیے قوانین الگ ہیں. اور چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ جب سے چیف جسٹس بنے ہیں چند ہی روز رہ گئے ان کی ریٹائرمنٹ میں اور اچانک عدالتوں میں بڑے بڑے مقدمات نے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی ہے. جب نواز شریف کو عدالت نے بیرون ملک جانے کی اجازت دی اس کے بعد سے بعض حلقے عدلیہ کو غیر ضروری تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے اور چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے بھی چند روز قبل اس تنقید کا پبلکلی جواب دیا تھا اور ریکارڈ کی درستگی یہ کہہ کر کرائی تھی کہ نواز شریف کو عدلیہ نے نہیں بلکہ حکومت نے باہر بھیجا. یعنی حکومت نے اپنی مرضی سے ان کا نام ECL سے نکالا یا انہیں باہر جانے کی اجازت دی. عدالت نے صرف وہ کنڈیشن ہٹائی جو حکومت نے امپوز کی تھی، چونکہ کنڈیشن انلیگل تھی، ان لافل تھی تو ہٹا دی گئی. تو چیف جسٹس آصف کھوسہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اب عدلیہ بدل چکی ہے اور بڑے بڑے طاقتور لوگوں کے مقدمات عدالتوں میں زیر سماعت ہیں تو قانون سب کے لیے برابر ہے. تو آج ہمیں وہ اس کی ایک تصویر نظر آتی ہے. 18 نومبر کی ایک تقریر خان صاحب نے کی تھی جس میں انہوں نے چیف جسٹس سے اس وقت کچھ ریکویسٹ کی تھی. وہ ریکویسٹ کیا تھی، چیف جسٹس نے کیا کہا، پھر چیف جسٹس عمران خان صاحب نے کیا کہا، اس کے بعد چیف جسٹس کا جواب آیا. تو وہ ہم دیکھتے ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ عدالتوں کے حوالے سے کیا گفتگو ہوتی رہی ہے. تو میں نے ایک پروگرام کیا تھا اس میں میں نے دونوں کے شارٹس دکھائے تھے اور گفتگو کی تھی تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں. چیف جسٹس جناب آصف سعید کھوسہ نے کہا ہے کہ کسی کو ملک سے باہر جانے کی اجازت خود وزیر اعظم نے دی ہے. وزیر اعظم کو اس طرح کے بیانات دیتے ہوئے خیال کرنا چاہیے. عدلیہ آزاد ہے اور یہ وہی عدلیہ ہے جس نے وزیر اعظم کو سزا دی اور دوسرے کو نااہل کیا. یعنی ایک وزیر اعظم کو سزا سنائی اور دوسرے کو نااہل کیا. چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے وزیر اعظم عمران خان کے حالیہ بیان پر ریئیکشن دیتے ہوئے کہا ہے جو انہوں نے چند روز قبل چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کو مخاطب کرتے ہوئے دیا تھا. چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے
کہ عدلیہ محدود وسائل کے باوجود جلد اور تیز انصاف فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ خان صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ عدلیہ پاکستان کو آزاد کرے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ججز اور عدلیہ کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ایک سابق آرمی چیف کا فیصلہ جلد آنے والا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جب وسائل فراہم کیے گئے تو عدلیہ اور بہتر کام کرے گی۔ اس وقت تک تو ہم بغیر وسائل کے کام کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے بڑے سافٹ انداز میں یہ بھی کہا کہ ہمارے سامنے صرف قانون طاقتور ہے، کوئی انسان نہیں، اس لیے انہیں طاقتور کا طعنہ نہ دیا جائے۔ ججز اپنے کام کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ کسی کو اگر باہر جانے دیا گیا تو وزیر اعظم کی خود کی مرضی سے باہر جانے دیا گیا۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ طاقتوروں کا طعنہ یہ ہمیں نہ دیں۔ ہمارے سامنے کوئی طاقتور نہیں ہے، ہمارے سامنے طاقتور صرف قانون ہے۔ جس پرٹیکولر کیس کا حوالہ وزیر اعظم صاحب محترم نے دیا، میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کو پتہ ہوگا کہ اس کے کسی کے باہر جانے کی اجازت خود انہوں نے دی تھی۔ ہمارے لیے نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی طاقتور ہے۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک پرائم منسٹر کو ہم نے کنوکٹ کیا، ایک اور پرائم منسٹر کو ہم نے ڈسکوالیفائی کیا، ایک چیف آف آرمی اسٹاف اور وہ صاحب وہ ان کا مقدمہ کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ اور لگتا ہے یہ کہ چیف جسٹس صاحب نے حکومت کو بڑے پیار سے، محبت سے، حقائق سے آگاہ کیا کہ عدلیہ پر الزامات نہ لگائے جائیں۔ وزیر اعظم نواز شریف کو ظاہر ہے حکومت نے اپنی مرضی سے بھیجا۔ خان صاحب بھی کہتے رہے ہیں کہ حکومت کی اپنی مرضی اور منشا اس میں شامل ہے، لیکن جب عدلیہ کے حوالے سے یہ تاثر دیا جائے گا کہ نواز شریف کو عدالتوں نے بھیجا ہے، اس سے عدلیہ کی ساکھ پر سوال اٹھتے ہیں۔ اور میرا گمان یہ ہے کہ عدالتی حلقوں میں وزیر اعظم کے اس بیان کو شاید اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا۔ وزیر اعظم کے بیان سے یہ تاثر قائم ہوا کہ طاقتور کے حوالے سے، یعنی طاقتور کو ہمارا قانون کا نظام ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو پرائم منسٹر نے اپنے بیان میں کہا کیا تھا وہ بھی دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں وہ بھی ذہن میں رکھیے۔ دیکھتے ہیں خان صاحب نے ہزارہ موٹر وے کی افتتاحی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہا تھا۔ اور آنے والے چیف جسٹس گلزار، ان دونوں سے میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کو آزاد کریں انصاف دے کے۔ یہ جو پرسیپشن بنی ہوئی ہے پاکستان میں کہ طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، یہ ہماری تاریخ رہی ہے۔ یا طاقتور ٹیلی فون کر کے فیصلے لکھواتے رہے ہیں، بریف کیس پکڑ کے ایک چیف جسٹس کو انہوں نے فارغ کروا دیا، ججز کو بریف کیس لگا کے۔ ہماری ملک کی تاریخ ہے یہ کہ جو طاقتور ہے اس کو ہمارا قانون کا نظام ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میں دونوں عظیم ججز، ایک موجودہ چیف جسٹس اور ایک آنے والے چیف جسٹس ہے، میں آج اپنی قوم کی طرف سے آپ کو کہتا ہوں کہ اس کو پرسیپشن کو ٹھیک کریں۔ میں اپنے جسٹس کھوسہ اور جسٹس گلزار کو کہنا چاہتا ہوں، ہم پوری آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وزیر اعظم کی تقریر سے یہ امپریشن ملا، یہ تاثر ملا کہ نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنے میں حکومت کی مرضی شامل نہیں تھی۔ تو لگتا یہ کہ وزیر اعظم نے اپنے فیصلوں کے حوالے سے جو ان کی پارٹی کے اندر ریئیکشن آ رہا ہے، اس کے بعد جو تاثر دیا ہے، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ حکمران جماعت نے اپنے فیصلوں کا مدعا عدلیہ پر ڈال دیا ہے، اور کہ عدالتوں نے حکومت کی مرضی کے بغیر نواز شریف کو باہر جانے دیا ہے۔ ان کی اپنے جو ووٹ بینک ہے خان صاحب کا، شاید اس کا انٹرنل پریشر ہے یا فیڈ بیک آ رہا ہے، جس کی وجہ سے خان صاحب نے جو عدلیہ کو کویسچن کیا، عدلیہ کی کریڈیبلٹی کو کویسچن کیا، اس کا جواب آج چیف جسٹس صاحب نے بھی دیا ہے۔ تو اس سے لگتا یوں ہے کہ حکومت اس حوالے سے مزید مشکلات کا شکار ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور نواز شریف کے حوالے سے جو حکومت کا جو بیانیہ ہے اس کو لگتا ہے کہ اس سے خاصا دھچکا پہنچے گا۔ چیف جسٹس صاحب نے حقائق بیان کیے اور پرائم منسٹر سے بھی کہا کہ وہ حقائق پر فوکس کریں، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ نواز شریف کو خود حکومت نے بھیجا ہے۔
آگے بڑھتے ہیں اور کچھ بات کرتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے. ان دنوں مہنگائی بھی بہت شدید ہے, حکومت کا اس پر کیا موقف ہے؟ آپ ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے کل تک میں, دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں حکومت کے ترجمان. صداقت عباسی. صداقت صاحب کیا رسپونڈ کریں گے آپ سر؟ ٹماٹر کی قیمتیں, مٹر کی قیمت آپ نے کنٹرول کیا کرنی ہے؟ پتہ بھی نہیں ہوتا آپ کو کہ کیا قیمت چل رہی ہے باہر مارکیٹ میں. ان چیزوں کو کنٹرول کیوں نہیں کر رہے سر آپ؟ یہ باتیں تو اپوزیشن کی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں, نواز صاحب نے پیپلز پارٹی کی تاریخ دہرائی, 73 کا آئین, سب کو اس کو احترام ہے, بھٹو صاحب کے دور کا احترام ہے, بینظیر صاحبہ کے دور کا احترام ہے, لیکن جو انہوں نے کرپشن میں جو ریکارڈ قائم کیے اس کی وجہ سے پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ملک کا اور فیڈرل کیپٹل, وہاں ان کے 2 سے 2,500 ووٹ بھی نہیں نکل رہے. ان کا کور ہارڈ کور ورکر بھی ان کو چھوڑ گیا. لہذا جو پیپلز پارٹی کے نظریاتی لوگ تھے وہ سارے ان کی کرپشن کی وجہ سے چھوڑ کے پی ٹی آئی میں آگے, اس لیے ان کو تانے نہ دیں. اب رہی بات اکانومی کی, اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی ہوئی ہے, اور مہنگائی ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جو لاسٹ ایئر پاکستان کا جو خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ کا وہ 20 ارب ڈالر تھا, جو کبھی تاریخ میں اس کے قریب نہیں ہوا. حکومت نے 1 سال میں اس کو مینج کیا, باہر سے پیسے اکٹھے کر کے 10-10.5 ارب ڈالر وہ قرضہ جو پچھلے 2 ادوار میں لیا گیا اس کو واپس کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا کیا, ہم نے آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کم کیے, حکومت کے خرچے کم کیے. وزیر نواز شریف صاحب امیر آدمی تھے, اربوں خربوں کے مالک تھے, 5 کیمپ ہاؤسز انہوں نے رکھے, مہنگائی کنٹرول روٹی سارا حکومت کا خرچہ ہو رہا تھا. آج عمران خان اپنے گھر میں رہ رہے ہیں اور اپنے گھر پہ خرچہ کر رہے ہیں, اور ہر جگہ پہ کفایت شاری سے کام چلا رہے ہیں. سر مجھے بالکل یاد ہے صداقت صاحب, مجھے موقع دیں 1 منٹ. مجھے بالکل کفایت شاری کی ساری باتیں یاد ہیں. آپ کے وزراء کہتے رہے ہیں 2 روٹی کی بجائے 1 روٹی کھا لیں, کفایت شاری کریں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر, آپ بالکل آپ نے, لیکن کیا آپ نے مہنگائی کنٹرول کی؟ نہیں کی. دیکھیں میں نے آپ سے بھی یہی سوال کیا, بجلی کا خسارہ, گیس کا خسارہ, اس کو کور کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں بیلنس کی. جب ہم نے حکومت ملی تو ہر مہینے شیخ صاحب کے پاس جانے دیں, مجھے شیخ جوہر صاحب کے پاس جانے دیں, پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں سر واپس. لگتا یوں ہے کہ ہمارے جو دوست حکومت کی ترجمانی کر رہے ہیں ان کو صحیح ٹیوشن نہیں مل رہی, سارے مضمون آپس میں گڑبڑ ہو گئے. معیشت کا مضمون کسی اور جگہ سیاست کے اندر گھس گیا ہے. حکمران جماعت اپنی ناکامیاں سابقہ حکومت پر ڈالنے کی اس قدر عادی ہو چکی ہے کہ وہ زمینی حقائق کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں مہنگائی کی وجہ یہ نہیں کہ سابقہ حکومتوں نے قرض لیے یا تجارتی خسارہ بہت زیادہ ہے, اس سے دنیا میں مہنگائی نہیں ہوتی. دنیا بھر کے کئی ممالک میں تجارتی خسارہ ہم سے کہیں زیادہ ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں کاروبار چل رہے ہیں, وہاں اکانومی بڑی سٹرونگ ہے. تو مہنگائی کی جو اصل وجہ ہمارے یہاں ہوئی ہے وہ کاروبار کی تباہی اور روپے کا ڈی ویلیو ہونا ہے. اس کے علاوہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ پوری نہ کرنا, یعنی اشیاء کی قلت پیدا ہو جانا. تو ڈیمانڈ اور سپلائی 2 چیزیں ایسی ہیں, یہ ایک رول ہے, ڈیمانڈ اور سپلائی ایک رول ہے, سب کو معلوم ہے کہ اسی سے قیمتوں کا تعین ہوتا ہے. دوسری وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ روپے کی قدر کا کم ہونا ہے. کاروبار کا خرچہ وہی ہے, دکانیں وہی ہیں, کاروبار وہی ہے, فیکٹریوں کو خرچہ اتنا ہی پڑ رہا ہے, لیکن خریدار کم ہے, دکاندار کا بھی خرچہ پورا نہیں ہو رہا. یعنی اگر سیل کم ہوتی ہے تو پھر دکاندار اخراجات کہاں سے پورا کرے گا؟ تو اس کا وہ کر کے رہے ہیں کہ وہ چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں, اس کا بوجھ دوسرے لوگوں پر ڈال دیتے ہیں. اس پر توجہ انتظامیہ نے رکھنا ہوتی ہے. یہ مہنگائی کا سابقہ حکومتوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جس رفتار سے حکمران جماعت ہر الزام سابقہ حکومت پر ڈال رہی ہے, تو مجھے تو لگتا ہے کل کو یہ بارش کے کم یا زیادہ ہونے یا موسموں کی شدت میں اتار چڑھاؤ بھی سابقہ حکومت پر ڈال دیں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے ترجمانوں کو اچھی خاصی ٹیوشن کی ضرورت ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. کل پھر دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں مزید تبصروں, تجزیوں اور مختلف موضوعات کے ساتھ. کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.